ایران کا اسرائیل پر چند گھنٹوں میں دوسرا حملہ، مزید درجنوں میزائل داغ کیے۔ تل اویو اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے اور سائرن کی آوازیں۔ اس سے پہلے ایران نے ارش ڈرون سے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیلی شہر ایلات کو ارش ڈرون سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آپریشن وعدہ صادق سوم میں ایران نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق وعدہ صادق 3 کے دوسرے مرحلے کے تحت اسرائیل پر 100 سے زائد میزائل داغے۔ حملہ اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اسرائیل پر حملہ ایران کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحت کیا گیا۔ ایران کے میزائل شمالی اسرائیل اور حیفا شہر میں گرے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل حملوں میں 8 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 35 لاپتہ۔ شمالی اسرائیل میں ایرانی میزائل گرنے سے متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اردن نے فضائی حدود غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی۔ اردنی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں کے باعث اردن نے فضائی حدود بند کی۔ ایرانی حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 7 ہو گئی، 500 زخمی ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گلیلی پر ایرانی حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک، 13 زخمی ہوئے۔ تازہ حملے میں 1 اسرائیلی ہلاک، 14 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ۔ یہ دعویٰ ایران کی خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈر نے کیا۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کے 3 F-35 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل اپنے 3 طیارے گرنے کی تردید کر چکا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں سے صہیونی افواج پر لرزہ طاری۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی بات کرتے ہوئے اوسان خطا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی تازہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کراتے ہوئے کانپتے ہاتھ چھپانے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب خوفزدہ اسرائیلی عوام محفوظ پناہ گاہوں اور بنکرز میں پہلے پہنچنے کے لیے آپس میں الجھنے لگے۔ دونوں ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں اور اب تک لاکھوں افراد ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ یہ غزہ نہیں، تل اویو میں تباہی کے فضائی مناظر ہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی۔ اسرائیلی فوج نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی۔ تل اویو سمیت ملک بھر میں اسپتالوں سے مریضوں کی بنکروں میں منتقلی۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے۔ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی آئل فیلڈز اور ریفائنریز پر حملے۔ وہ شہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ پر بمباری کے بعد آگ لگ گئی۔ تہران کے قریب شہران آئل ڈیپو پر اسرائیلی حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ایرانی حکام نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کو سنگین جنگی مرحلہ قرار دے دیا۔ توانائی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رہے تو یہ تنازع کا نیا اور خطرناک موڑ ہوگا۔ تیل تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا انتقامی حملوں میں اسرائیلی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اندیہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے حملے جاری رہے تو تہران اسرائیلی معاشی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان میں 30 فوجی اہلکار شہید، 55 ایرانی شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے صوبے کے 19 مقامات کو نشانہ بنایا۔ رہائشی علاقوں اور فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں میں 80 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے جنوبی شہر بندر عباس پر حملہ۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیلی پروجیکٹائلز کو روکنے میں مصروف۔ تہران، کرمانشاہ اور مغربی آذربائیجان میں حملے ناکام بنا دیے۔ ایران نے مزید 2 جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران نے اسرائیل کے 3 طیارے اور ڈرونز گرا دیے۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد گرفتار۔ اسرائیلی ڈرونز ایران سمگل کرنے والی گاڑی بھی قبضے میں لے لی۔
اسرائیل کے رات گئے یمن پر بھی فضائی حملے. اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی حملوں کا مقصد حوثی رہنما کو نشانہ بنانا ہے. یمن میں ہدف حوثی چیف آف سٹاف عبدالکریم الغماری تھے. اسرائیل نے ایران میں ایک شخصیت کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. اسرائیلی فوج کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا ڈرون حملے میں آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنایا گیا، تو اسرائیلی ترجمان کا کہنا تھا کہ میں اس سوال کی وضاحت نہیں کروں گا. Pave the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. ایران کو شدید دھچکا ابھی آنا باقی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی. نیتن یاہو کہتے ہیں آنے والے دن ایران کے لیے زیادہ برے ہوں گے. ایران کے جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا. فوج اب ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو تباہ کر رہی ہے. بہت جلد تہران کی فضاؤں میں ہمارے طیارے نظر آئیں گے. ایران کے سپریم لیڈر کہتے ہیں صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی. ایرانی عوام ہمارے ساتھ ہے. ایران فتح حاصل کرے گا. ایرانی قوم یقین رکھے. ایرانی صدر کا دو ٹوک اعلان. کہا اسرائیلی حملے جاری رہے تو جوہری مذاکرات نہیں کریں گے. ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا. ایرانی مندوب سعید ایروانی کا کہنا تھا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے. امریکہ اور ایران کے آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ. امریکی مذاکرات کار کا کہنا ہے کہ امید ہے ایران جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا. ایران سے بات چیت کے لیے پرعزم ہے. جلد مذاکرات کی امید ہے. پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ. ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. جانی نقصان پر اظہار افسوس. وزیر اعظم نے اسرائیلی اشتعال انگیزی کو علاقائی عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا. ایرانی صدر نے حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان میں بھی رابطہ. ایران اسرائیل جنگ پر تشویش کا اظہار. طیب اردوان نے کہا فلسطین میں مظالم پر خاموشی نے اسرائیلی اقدامات کو تقویت دی. ترک صدر رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے رابطہ. اردوان نے کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سے سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. نیتن یاہو فلسطینیوں کی نسل کشی سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. پاکستان کا OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے بعد اب خاموشی کی کوئی گنجائش نہیں. ایران اسرائیل جنگ پر عالمی رہنما میں تشویش. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن میں رابطہ. پیوٹن نے ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی. روسی صدر کا ایرانی ہم منصب کو بھی ٹیلی فون. ایٹمی پروگرام سے متعلق معاملات سفارتکاری سے حل کرنے پر زور. ترک صدر رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون. خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق. سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ. کشیدگی میں کمی اور تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور. سعودی ولی عہد کے فرانسیسی صدر، برطانوی اور اطالوی وزیر اعظم سے بھی رابطے. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. برطانوی وزیر اعظم کائر سٹارمر نے کہا برطانیہ سفارتی حل کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی. مسلم ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ. کہا اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. ایسے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے. ایرانی ہمارے بھائی ہیں. ایران کے مفادات کا تحفظ کریں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. مشکل وقت میں پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. جہاں تک رکنے کا تعلق ہے وہ تو پھر امریکہ ہی رکوا سکتا ہے. اسرائیل تو صرف امریکہ کی سنتا ہے. ایران اب جوہری ویپن کے لیے ضرور جائے گا. اسرائیلی حملے کے بعد اب ایران ایٹمی ہتھیاروں کی طرف جا سکتا ہے. امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی کہتی ہیں امریکی حمایت کے بغیر اسرائیل حملہ نہیں کر سکتا تھا. جنگ امریکہ ہی روک سکتا ہے. اسرائیل کسی اور کی نہیں سنتا.
دفاعی ماہر بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا کہ پاکستان نے بروقت ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے اسے بتا دیا ہے کہ را اور موساد نے مل کر ایران کی پشت میں چھرا گھونپا۔ ایران کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے اور دشمن کون۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کی ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بیان میں کہا ایران اسرائیل جنگ سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، تمام ملکوں کا فرض ہے پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی راہ اختیار کریں، کسی کو بھی ایک دوسرے کے وجود کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ نے اسرائیل کا دفاعی نظام بہتر کرنے کے لیے مختلف مقامات پر پیٹریاٹ اور ٹرمینل ایئر ڈیفنس سسٹم نصب کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ مختلف مقامات سے دیگر فوجی وسائل بھی مشرق وسطی منتقل کر رہا ہے۔ برطانیہ کا بھی مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر جنگی طیارے بھیجنے اور مزید فوجی نفری تعینات کرنے کا اعلان۔ امریکی فوج کے 250ویں سالگرہ پر واشنگٹن میں گرینڈ ملٹری پریڈ۔ صدر ٹرمپ کا امریکہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے سپاہیوں کو خراج تحسین۔ کہا امریکی فوجیوں نے جانیں قربان کر کے امریکہ کو عظیم ملک بنایا۔ دشمن کو بتانا چاہتا ہوں ہماری فوج کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گی، امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ امریکی فوجیوں نے جنگوں میں اپنا خون بہایا، 250 سال سے امریکہ ایک طاقت کے طور پر کھڑا ہے۔ We believe there is no military solution to the issue of Kashmir terrorism. I believe that the ceasefire is achieved, we're back to normal. No, that's not the case. Pakistan believes we need a comprehensive dialogue with India. India has said no, no, no every step of the way. بھارت سے جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن حاصل نہیں ہوا، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس۔ کہا جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، جامع مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں لیکن بھارت نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا۔ بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ بائیس جون کو بانی کی رہائی کے لیے سب دن نکلنا ہے۔ ہم پرامن ضرور ہیں لیکن ڈنڈے اور گولی کا جواب دیں گے۔ اس بار ہم اڈیالہ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا پی ٹی آئی ورکرز کنونشن سے خطاب۔ کہا جب بھی کال آئی کے پی کے عوام نے ہر اول دستہ بن کر مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جے یو آئی کے بغیر یا حکومتیں بنتی نہیں ہیں یا پھر حکومتیں چلتی نہیں ہیں۔ میں زندگی بھر آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ خاصی طور پہ ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، پاکستان کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ جے یو آئی کے بغیر حکومت بنتی نہیں یا چلتی نہیں، ہمیں اپنے عوام کی جنگ لڑنی ہے۔ جے یو آئی عوام کے ساتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سینیٹر فیصل وارڈا سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ فیصل وارڈا نے کہا کہ سیاست میں طالب علم ہوں، مولانا فضل الرحمان میرے استاد ہیں۔ کے پی سے کچھ لوگ ٹیکس کے پیسوں سے گولی مارنے آ رہی ہیں، مولانا بتائیں گے ہم نے جواب کیسے دینا ہے، ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، مولانا فضل الرحمان سے رہنمائی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت پر برس پڑے۔ مراد علی شاہ نے کہا ملک بھر میں موٹر وے بن گئی، سندھ کے لیے پیسے نہیں۔ حیدرآباد موٹر وے 400 ارب کا منصوبہ ہے، بجٹ میں 15 ارب رکھے گئے۔ وفاق سندھ کو کالونی نہ سمجھے، صوبہ وفاق سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو بجٹ منظور کر کے دکھا دیں۔ مراد علی شاہ نے کراچی میں شاہراہ بھٹو کے دوسرے فیز کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے انٹرچینج شاہ فیصل سے قائد آباد سفر کر کے شاہراہ بھٹو کا معائنہ کیا۔ کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے 2 سال میں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ناردرن بائی پاس کو بھی 8 لین کی موٹر وے میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر مواصلات علیم خان کہتے ہیں کراچی کے عوام کو لیاری ایکسپریس وے دوبارہ خوبصورت بنا کر تحفہ دیں گے۔
نون لیگ کی پالیسیوں نے ملک کو بحران میں ڈالا، کیپیسٹی پیمنٹس کے غلط معاہدے کیے گئے، ہمارے دور میں بجلی سستی تھی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں میری بجٹ تقریر کو نشر نہیں کیا گیا، حکومت کو ڈر تھا کہ آئینہ دکھاؤں گا۔ شبلی فراز نے کہا پاور سیکٹر ملک کی معیشت کا بنیادی ستون ہے، معیشت کا پہیہ بجلی سے چلتا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پاور سیکٹر کو بہت نقصان پہنچایا، زراعت اور انڈسٹری دونوں تنزلی کا شکار ہے۔ خطے میں جنگ کی صورتحال میں پٹرول مزید مہنگا ہوگا۔ لیڈر اپوزیشن نے 5 لائنوں کا مائک کو خراب کر دیا۔ یہ کام کسی بیک بینچر کو دے دیتے۔ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ وزیر اطلاعات اتاتار نے اپوزیشن لیڈر کو جاہل کہہ دیا۔ قومی اسمبلی میں دھواں دھار تقریر کرتے ہوئے کہا عمر ایوب نے ایوان میں 5 ڈیسکوں کے مائک توڑ ڈالے، یہ کام کسی بیک بینچر کو کرنے دیتے، بجٹ کی کتاب پڑھنے کی زحمت کر لیتے تو سیاسی تقریر نہ ہوتی۔ پانی پی ٹی آئی نے اوورسیز کو ترسیلات زر بھجوانے سے روکنے کی کوشش کی، اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات زر بھجوائیں۔ کے پی کے بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ صحت اور تعلیم کے شعبے کا برا حال ہے، 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ پشاور میں سیف سٹی منصوبہ آج تک مکمل نہ ہو سکا۔ سوئمنگ پول ہے، پیڈل ہے، اسکواش ہے، جم ہے اور سنوکر ہے، تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم لگا، مگر یہ میرا ایک ڈریم تھا کہ جس کو میں آج پورا کمپلیٹ سمجھتا ہوں۔ طویل انتظار کے بعد جہانگیر خان کا خواب پورا، کراچی میں جہانگیر خان سپورٹس کلب کا افتتاح خود اسکواش لیجنڈ نے کیا۔ کلب میں سنوکر، پیڈل اور دیگر کھیلوں کی سہولتیں بھی موجود۔ جہانگیر خان کہتے ہیں کلب عالمی سطح کی سہولتیں فراہم کرے گا، اب کھلاڑیوں پر ہے کہ وہ کس طرح محنت کر کے عالمی چیمپئن بنتے ہیں۔ لگ رہا ہے خواتین کا دن ہم ذرا دوبارہ سے منا رہے ہیں آج، جب خواتین کو موقع دیتے ہیں آگے بڑھنے کا صحیح طور پر، جیسے میرے والدین نے دیا۔ ہم تھوڑا سا بھروسہ کریں خواتین کے اوپر تو بہت کچھ ہم اس ملک میں اچیو کر سکتے ہیں۔ آئی سی سی ہال آف فیم کا اعزاز پانے والی سابق پاکستانی کرکٹر ثنا میر کی وطن واپسی، وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا، ملک کا نام روشن کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ثنا نے کہا خواتین کو بھرپور موقع دیا جائے تو بہت سی ثنا میر قوم کا سر فخر سے بلند کریں گی۔ جنوبی افریقہ ٹیسٹ کرکٹ کا نیا چیمپئن بن گیا، لارڈز کے تاریخی میدان پر پروٹیاز نے تاریخ بنا دی، دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ایڈن مارکرم میچ کے ہیرو قرار، اوپنر نے 136 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر آسٹریلوی بولرز کا ہر حربہ ناکام بنایا۔ کپتان باؤما 66 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، پہلی اننگز میں 74 رنز خسارے کے باوجود جنوبی افریقہ کا کاؤنٹر اٹیک، کینگروز 282 رنز ہدف کا دفاع نہ کر سکے۔ جنوبی افریقی ٹیم نے 27 سال بعد آئی سی سی ایونٹ جیتا، وننگ شاٹ لگتے ہی میدان میں جذباتی مناظر، کھلاڑیوں کی فیملیز آپ دیتا۔